السلام علیکم جی۔ فرسٹ آف آل تو مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس گروپ میں صرف بی فار یو نہیں بلکہ آل پاکستان کے بھی دوست ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے کہ خاص طور پہ وہ تمام کمپنیز جو پاکستانی کمپنیز ہیں، جن کے سٹیکس پاکستان میں ہیں، جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، جو انفیکٹ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں، ان سب کا اکٹھا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور باقی یہ جو چیز میں نے شیئر کی ہے، ایم ناٹ شیور اباؤٹ آل پاکستان پروجیکٹ، چونکہ میں نے ان کا ڈیسیژن پڑھا نہیں ہے، لیکن جو میں نے سنا ہے، اب ایم ناٹ شیور کہ وہ درست ہے یا غلط ہے۔ جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ سیم آرڈرز جو ہے وہ جج صاحب نے ان کے لیے بھی کیے ہیں، لیکن ان کو شاید 2 ہفتوں کا ٹائم دیا ہے کہ نیب جو ہے وہ کنسرنڈ اتھارٹیز کو ود ان 2 ویک جو ہے وہ کریں ٹرانسفر، اور ہمارے لیے جو ہے وہ ہے ود امیڈیٹ افیکٹ، جو چیز میں نے شیئر کی ہے کہ امیڈیٹ۔ تو بات ایک ہی ہے، اب اس سے انفیکٹ مراد کیا ہے؟ ریفرل اتھارٹی کون ہے؟ وہ آبویسلی دیکھیں، بال جس کورٹ سے آئی ہے اسی کورٹ میں واپس جانی چاہیے ہے اصولی طور پہ۔ بال آئی ایس سی سی پی کے کورٹ سے تو واپس ایس سی سی پی کے پاس جانا چاہیے، اور جب ایس سی سی پی کے پاس چلا گیا تو ایس سی سی پی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کسی بھی شخص کو جیل میں رکھنے کی، اس طرح کہ اس کے پاس کوئی جو ہے وہ پاورز نہیں ہیں۔ تو ان ادر ورڈز یو کین سے کہ جیسے ہی کیس ریفر ہوا ایس سی سی پی کو تو دونوں صاحبان کی ضمانتیں امیڈیٹ ہو جائیں گی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایس سی سی پی آگے کسی اور ادارے کو ریفر کر سکتی ہے، چونکہ ہمیشہ جو چیز میڈیا نے رپورٹ کی، یوٹیوبرز نے رپورٹ کی، جس نے بھی کی، وہ اس کو ہمیشہ نام دیا گیا فراڈ کا۔ اچھا، اب فراڈ کے لیے تو بھائی آئین پاکستان دیکھ لیں، قانون پاکستان دیکھ لیں، تو وہ سیدھا سیدھا صرف 420 کا پرچہ ہوتا ہے۔ تو اب سمجھ آ جائے گی ہمیں بھی فیصلے پہ کہ اگر تو بھائی پولیس میں کیس جاتا ہے تو پھر تو بھائی واقعی یہ کوئی فراڈ ہوا تھا، لیکن اگر یہ فراڈ نہ ہوا، کوئی اور بے ضابطگیاں ہوئیں، اگر کوئی قانون کی کوئی خلاف ورزی ہوئی، تو ایسی صورت میں میکسیمم یہ کیسز جو ہے وہ ایف آئی اے کو ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ اچھا، جب ایف آئی اے میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں تو ایز پر لا ایف آئی اے جو ہے وہ 2 ہفتوں سے زائد تو جسے کہتے ہیں وہ اپنی کسٹڈی میں رکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اوکے، نیب آلریڈی اپنی انویسٹیگیشنز کر چکا ہے، ایف آئی اے اپنی انویسٹیگیشنز کر لے گا، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور جب بندہ جیل میں چلا جائے تو پھر عدالتیں بھی اس چیز کو نہیں مانتی ہیں کہ جیل میں بیٹھ کے اس بندے نے کیا آنڈے دینے، کیا کرنا، اس کی ضرورت کیا ہے، پرٹیکولرلی جب ایسے شخص کے بقول اداروں کے کہ جن کے بینک اکاؤنٹس میں اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں، وہ اٹ سیلف ایک گارنٹی ہوتی ہے کہ اربوں روپے پڑا ہوا ہے، تو وہ بندہ کیا وہ اربوں چھوڑ کے بھاگ جائے گا؟ سیکنڈ جو چیز ہے کہ اگر ان کے نام ای سی ایل میں ہے تو ڈبل چیک ہو گیا۔ تیسری چیز میکسیمم کیا ہو سکتا ہے، مزید ضمانت مانگی جا سکتی، شورٹی بانڈ مانگے جا سکتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک اپنا کرم کرے گا۔ ضرورت کس بات کی ہے کہ جس پیشن، جس صبر کے ساتھ ہم لوگ چل رہے ہیں، اسی صبر کے ساتھ اگر ہم لوگ چلیں تو انشاءاللہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ اگر پاکستانی کمپنیز اگر یونائٹڈ ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس ملک میں کراؤڈ فنڈنگ کے حوالے سے، نیٹ ورک مارکیٹنگ کے حوالے سے، میں بار بار جو کراؤڈ فنڈنگ کا ورڈ جو میں یوز کرتا ہوں، میرے جن بھی ارباب اختیار سے ملاقاتیں ہوئی ہیں تو انہوں نے میجورٹی نے کراؤڈ فنڈنگ کی فیور میں سر ہلایا ہے۔ کان ادھر سے پکڑیں، کان ادھر سے پکڑیں، بات بہرحال ایک ہی ہے، نام جو مرضی آپ رکھ لیں، ہوپ فار دا بیسٹ انشاءاللہ۔
اگر ہم سب پاکستانی اگر متحد ہو گئے تو وہ وقت دور نہیں ہے. مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ پاکستان میں قوانین بن جائیں گے، اور اس کے بعد ایٹ لیسٹ اس چیز سے جان چھوٹ جائے گی کہ یہ جو لوگ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، شرماتے ہیں، ٹھپے لگتے ہیں اوپر، یہ جی فراڈی ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ ٹیرے، ان چیزوں سے کم از کم جو ہے وہ بچا جا سکے گا، اور عوام بھی فیک کمپنیز اور فراڈ کمپنیز سے لٹنے پٹنے سے بچ جائیں گی، اور ویب سائٹ بیسڈ کمپنیز ویسے ہی فارغ ہو جائیں گی. تھینک یو ویری مچ.